شجاعت علی اگرچہ اس چاقو کو استعمال نہیں کر سکا تھا، لیکن شبینہ کی اس حرکت کی وجہ سے شجاعت کو ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ شجاعت یہ سب کچھ سوچ رہا تھا کہ ایک کانسٹیبل نے اندر داخل ہو کر سلیوٹ کیا۔ شجاعت علی سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ کے لیے فون ہے سر، ایس ایچ او صاحب والے کمرے میں، کانسٹیبل نے کہا۔ شجاعت علی اٹھ کر ایس ایچ او کے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ فون کا ریسیور میز پر الگ رکھا ہوا تھا۔ اس نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ اس کے ہیلو کے جواب میں ریسیور پر جو نسوانی آواز سنائی دی وہ اس کے لیے اجنبی تھی، لیکن جب اس نسوانی آواز نے اپنا تعارف کرایا تو شجاعت اچھل پڑا۔ وہ شبینہ تھی۔ شبینہ کا نام سنتے ہی سب انسپیکٹر شجاعت علی اچھل پڑا۔ کیسی رہی یہ دوڑ؟ شبینہ کی کھنکتی ہوئی آواز اس کی سماعت سے ٹکرا رہی تھی۔ ٹیکسی کا اچھا خاصا بل بن گیا ہوگا، مجھے افسوس ہے تمہیں یہ نقصان اٹھانا پڑا۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم اس بل کے لیے محکمے سے کلیم نہیں کرو گے۔ بل کی تو مجھے پرواہ نہیں، شجاعت علی نے کہا، لیکن اس بھاگ دوڑ کے رائے گاہ جانے کا افسوس ہے۔ مگر میں مایوس نہیں ہوا، میں نے تمہیں پہچان لیا ہے اور تمہیں کہیں نہ کہیں تلاش کر ہی لوں گا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس کیس سے دستبردار ہو جاؤ۔ شبینہ نے جواب دیا، نوری خالد بہت بڑی طاقت ہے، وہ بے حد خطرناک انسان ہے، اپنے مخالفین کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ تمہارا نام اس کے مخالفین کی فہرست میں سب سے اوپر ہے، وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ بچانے والا مارنے والے سے زیادہ طاقتور ہے، شجاعت علی نے جواب دیا۔ میں جانتا ہوں کہ آج صبح مجھ پر حملہ اسی نے کروایا تھا، لیکن بچانے والے نے مجھے بچا لیا۔ گولیوں کی بارش میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکی۔ اس خوش فہمی میں مت رہنا، شبینہ نے کہا۔ وہ تمہارے لیے صرف ایک وارننگ تھی۔ رائفل کا رخ ذرا سا نیچے کر دیا جاتا تو اس وقت تم بھی اپنے دوست حامد حسن کے ساتھ قبر میں لیٹے ہوتے۔ اوہ، شجاعت چونک گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم… ہاں، اس کار میں بھی موجود تھی جس سے تم پر فائرنگ کی گئی تھی۔ شبینہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا تم میری ہمت کی داد نہیں دو گے کہ کل رات میں سب انسپیکٹر شیخ مراد کو کس طرح بے وقوف بنا کر تھانے میں داخل ہو گئی تھی اور میں نے حوالات میں بند شہباز عامر کو وہ کیپسول دے دیا تھا جسے کھا کر اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ تو کر لیا، لیکن پولیس کو نوری خالد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں کہ تم کیا کر رہی ہو، شجاعت علی نے کہا۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ مجرم کو اس کے کیے کی سزا ضرور ملتی ہے اور وہ سزا بڑی بھیانک ہوتی ہے۔ میں یہ عزم لے کر پولیس میں آیا تھا کہ نوری خالد جیسے جرائم پیشہ لوگوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا، وہ اپنے انجام کو ضرور پہنچے گا اور تم جیسے لوگوں کو بھی کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ اس کا ساتھ چھوڑ دو۔ میں تمہیں قانونی تحفظ دینے کا وعدہ کرتا ہوں، اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دو۔ نوری تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، تم نوری تک کبھی نہیں پہنچ سکو گے، شبینہ نے جواب دیا۔ اس نے اپنے گرد اتنے مضبوط حصار قائم کر رکھے ہیں جنہیں پار کرنا تم جیسے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ یہ تمہاری خوش فہمی ہے، شجاعت نے کہا، لیکن تم نے فون کیوں کیا تھا؟ تمہیں خبردار کرنے کے لیے، شبینہ نے جواب دیا۔ تمہارے لیے ایک تجویز ہے، اگر تم نوری خالد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دو تو وہ سب کچھ بھول جائے گا اور تمہیں اتنا کچھ دے گا کہ تمہاری آنے والی 7 پشتیں تک عیش کرتی رہیں گی۔ کیا تم سمجھتی ہو کہ میں دولت کے لالچ میں آ کر موت کے اس سوداگر کو کھلی چھٹی دے دوں گا جو اب تک نہ جانے کتنے نوجوانوں کو ہیروئن کے زہر سے مفلوج کر چکا ہے اور کتنے گھروں کو اجاڑ چکا ہے؟ یہ موت کا فرشتہ دہشت گردی کے سہارے کب تک اپنے آپ کو بچائے رکھے گا؟ میں جب تک اسے قانون کے حوالے نہیں کروں گا اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تم بڑے ضدی ہو، شبینہ نے کہا، اور تمہاری یہ ضدیں تمہیں لے ڈوبیں گی۔ شجاعت نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسری طرف سے سلسلہ منقطع ہو چکا تھا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا۔ اس وقت ASI شاہد بھی آ چکا تھا۔ آج صبح انہیں عدالت میں پیش کیا تھا سر، 3 دن کا ریمانڈ لے لیا ہے، ASI شاہد نے بتایا۔ ان کے گھر والوں نے ضمانت داخل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن عدالت نے ضمانت کی درخواست مسترد کر دی۔ گڈ، شجاعت مسکرایا۔ ان پر اپنا کام جاری رکھو، کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ لڑکے کار چوروں کے کسی بڑے گروہ سے وابستہ ہیں۔ اس گروہ کا سراغ لگانے کی کوشش کرو۔ میری مدد کی ضرورت پڑے تو بلا جھجک کہہ دینا۔ آپ جیسے مہربان افسروں کے تجربات ہی سے مجھے فائدہ اٹھانا ہے سر، شاہد نے کہا۔ گڈ، شجاعت بولا۔ میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا۔ اس نے شاہد کے چہرے پر نظریں جما دی۔ تم پولیس میں کیا مقصد لے کر آئے تھے مجھے اس کا علم نہیں۔ بعض لوگ صرف نوکری کرنے کے لیے آتے ہیں اور بعض لوگ کچھ کر دکھانے کا عزم لے کر۔ یہاں 2 راستے بہت واضح ہیں، بڑے لوگوں کے سامنے جھک جائے اور جرائم پیشہ لوگوں کی سرپرستی کر کے اپنے گھر میں دولت کے انبار لگاتا رہے اور زندگی آرام سے گزار دے، لیکن ایسے پولیس افسروں کو لوگ اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے۔ دنیا میں تو وہ دشنام اٹھاتے ہیں لیکن اپنی عاقبت بھی خراب کر لیتے ہیں۔ دوسرا راستہ کٹھن ہے اور دراصل وہی راستہ ایک ذمہ دار اور فرض شناس افسر کا راستہ ہے۔ جب کسی کو پولیس کی ملازمت کے لیے منتخب کر لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ اس شخص پر مکمل اعتماد کر لیا گیا ہے، وہ عوام کی جان و مال اور عزت و آبرو کا محافظ ہوتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں سکون کی نیند سو رہے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان کے محافظ جاگ رہے ہیں، اور اگر یہ محافظ ہی لٹیرے بن جائیں تو عوام کا پرسان حال کون ہوگا؟ پولیس میں اچھے برے سبھی قسم کے لوگ شامل ہیں، لیکن عزت اور نیک نامی اسی میں ہے کہ اچھے کام کیے جائیں۔ جو کام ہمیں سونپا گیا ہے اسے ذمہ داری اور فرض شناسی سے انجام دیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ دولت میں بڑی کشش ہے، لیکن جو مزہ عزت سے حلال کی کمائی ہوئی سوکھی روٹی میں ہے وہ حرام کی کمائی میں نہیں۔ اس کانسٹیبل کے بارے میں جانتے ہو نا، جسے ایک ٹیکسی کی پچھلی سیٹ پر پڑے ہوئے کپڑے کے میلے سے تھیلے میں 17 لاکھ روپے کی رقم ملی تھی۔ وہ کانسٹیبل اپنی بیمار بچی کو لے کر ہسپتال جا رہا تھا۔ اس کے ایک گردے میں تکلیف تھی اور چند روز پہلے ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ وہ گردہ نکال دینا پڑے گا یا اس کی جگہ نیا گردہ لگانا پڑے گا۔ اس کانسٹیبل کی بیمار بچی کی زندگی بچانے کے لیے رقم کی بہت ضرورت تھی، لیکن اس کا ایمان متزلزل نہیں ہوا۔ اس نے وہ رقم DIG صاحب کے سامنے پیش کر دی اور پھر مالک کو تلاش کر کے وہ رقم اس کے حوالے کر دی۔ یہ اس کی نیکی اور دیانتداری کا صلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی بچی کو شفا دی۔ جس ڈاکٹر نے اس کا گردہ نکال دینے کا مشورہ دیا، اسی نے بتایا کہ گردہ تو بالکل ٹھیک کام کر رہا ہے۔ 17 لاکھ بہت بڑی رقم ہوتی ہے۔ اگر وہ لالچ میں آ کر اس رقم کو ہضم بھی کر لینا چاہتا تو کسی کو پتہ نہ چلتا، لیکن شاید قدرت اس پر مہربان نہ ہوتی۔ شجاعت علی چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر اس کے چہرے پر نظریں جماتے ہوئے بولا، دیانت اور فرض شناسی کا صلہ ضرور ملتا ہے۔ یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا کہ پولیس والے عوام کے محافظ ہیں، لٹیرے نہیں۔ اپنے فرض کی ادائیگی کے لیے جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ ASI حامد حسن کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ اس نے فرض پر اپنی جان قربان کر دی، اسے ہمیشہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا۔ یس سر، ASI شاہد نے جواب دیا۔ اوکے ینگ مین، شجاعت کہتے ہوئے اٹھ گیا۔ 8 بج رہے ہیں، مجھے اپنا یہ چوکھٹا دکھانے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے اور اس کے بعد میں گھر چلا جاؤں گا۔ SHO آئیں تو انہیں بتا دینا۔ یس سر، ASI شاہد نے جواب دیا۔ شجاعت نکلنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ SHO انسپیکٹر دلاور پہنچ گیا۔ وہ دونوں برآمدے میں رک کر باتیں کرنے لگے۔ اسی دوران ایک کانسٹیبل دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ سر، وہ سلیوٹ کرتے ہوئے بولا، ایمرجنسی سینٹر سے وائرلیس پر ابھی اطلاع ملی ہے کہ بلاک 2 میں نامعلوم دہشت گرد فائرنگ کر رہے ہیں۔ اوہ! انسپیکٹر دلاور اچھل پڑا۔ شجاعت علی، شاہد، رمضان، ہری اپ۔ آنن فانن میں 7 کانسٹیبل اسلحہ اٹھا کر باہر دوڑے۔ تھانے کے گیٹ کے باہر ایک موبائل وین کھڑی تھی۔ ASI شاہد اور مسلح کانسٹیبل وین کے پچھلے حصے میں لد گئے۔ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور انسپیکٹر دلاور اور شجاعت وین کے اگلے حصے کی طرف دوڑے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے سٹیئرنگ سنبھال لیا اور وہ دونوں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گئے۔ وین ایک زوردار جھٹکے سے حرکت میں آ گئی۔ وین کا ریڈیو آن تھا۔ ایمرجنسی سینٹر سے بار بار پیغام نشر ہو رہا تھا کہ متعلقہ تھانے کا عملہ فوراً جائے واردات پر پہنچے۔ انسپیکٹر دلاور نے مائک اٹھا کر اپنی روانگی کی اطلاع دی اور مائک رکھ دیا۔ وہ آکسفورڈ چورنگی پر پہنچے تو فائرنگ کی آواز سنائی دی۔ ڈرائیور نے وین کی رفتار تیز کر دی۔ فائرنگ کھیل کے ایک میدان میں ہو رہی تھی۔ کھیل کے میدان کے ساتھ ہی ایک دینی مدرسہ تھا۔ میدان میں فلڈ لائٹس لگی ہوئی تھی اور محلے کے لڑکے اور مدرسے کے بہت سے طالب علم میدان میں فٹ بال کھیل رہے تھے کہ سرخ رنگ کی ایک کار مکانوں کی ایک تنگ سی گلی سے نکل کر وہاں آ گئی۔ اس کار میں 5 دہشت گرد تھے جنہوں نے میدان میں کھیلتے ہوئے لڑکوں پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔ اس فائرنگ میں 2 طالب علم جاں بحق اور متعدد زخمی ہوئے تھے۔ باقی چیختے ہوئے بدحواسی میں پناہ کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ موبائل میدان کے دوسری طرف سے آئی تھی۔ پولیس کے جوانوں نے وین سے کود کر پوزیشن لے لی اور سرخ کار پر فائر کھول دیا۔ دہشت گرد اب کار کی آڑ سے پولیس پر فائرنگ کرنے لگے۔ وہ فائرنگ کرتے ہوئے ایک ایک کر کے گلی کے راستے فرار ہو رہے تھے۔ ایک دہشت گرد فرار ہوتے ہوئے ایک کانسٹیبل کی گولی کا نشانہ بن گیا۔ وہ چیخ کر گرا۔ شجاعت رائفل لے کر سرخ کار کی طرف دوڑا۔ گلی میں دوڑتے ہوئے دہشت گردوں نے اس پر فائرنگ کر دی۔ شجاعت نے کار کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ دہشت گرد اب بھی فائرنگ کر رہے تھے۔ شجاعت نے بھی کار کے پیچھے سے فائر کھول دیا۔ ایک دہشت گرد چیخ کر گرا۔ گولی اس کی ران میں لگی تھی۔ باقی 3 دہشت گرد گلی کے دوسری طرف بھاگ نکلے۔ شجاعت کار کے پیچھے سے اٹھ کر دوڑتا ہوا زخمی دہشت گرد کے قریب پہنچ گیا جو اپنی گری ہوئی رائفل اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شجاعت نے اپنی رائفل کی نال اس کی کھوپڑی سے لگا دی۔ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش مت کرنا، کھوپڑی اڑا دوں گا۔ شجاعت غرایا۔ انسپیکٹر دلاور اور دوسرے پولیس والے بھی وہاں پہنچ گئے۔ ایک کانسٹیبل وہیں رک گیا اور باقی انسپیکٹر دلاور کے ساتھ گلی میں دوڑتے چلے گئے۔ دیر تک گلیوں میں فائرنگ ہوتی رہی۔ وہ تینوں دہشت گرد تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے گلیوں میں فرار ہو گئے تھے۔ پولیس والوں نے واپس آ کر میدان کے ارد گرد پوزیشن سنبھال لی۔ موبائل کنٹرول روم سے وائرلیس پر رابطہ قائم کر کے ایمبولینس بھیجنے کے لیے کہا گیا۔ زخمی دہشت گرد کو باندھ کر موبائل میں ڈال دیا گیا اور انسپیکٹر دلاور اور شجاعت علی
دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں کا جائزہ لینے لگے۔ پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دہشت گرد کے لباس کی تلاشی لے کر شجاعت نے ہر چیز اپنے قبضے میں لے لی اور موبائل میں گھس کر زخمی دہشت گرد کی تلاشی لینے لگا۔ ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی عمر 19-20 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ اس نے جینز اور کالی شرٹ پہن رکھی تھی۔ گولی اس کے سر پر لگی تھی جس سے اس کی کھوپڑی کے پرخچے اڑ گئے تھے۔ زخمی ہونے والا دہشت گرد بھی تقریباً اسی عمر کا تھا۔ اس نے بھی جینز کی پتلون اور کالے رنگ کی شرٹ پہن رکھی تھی۔ آدھے گھنٹے میں 2 ایمبولینس گاڑیاں اور پولیس کی 2 اور موبائلز پہنچ گئیں۔ جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کو ایمبولینس میں ڈال کر پولیس کی کڑی نگرانی میں ہسپتال روانہ کر دیا گیا۔ ASI شاہد اور شجاعت بھی ایمبولینس کے ساتھ جانے والی موبائل میں بیٹھ گئے، جبکہ انسپکٹر دلاور دوسرے عملے کے ساتھ جائے واردات پر رک گیا تھا۔ زخمیوں میں سے 2 کی حالت تشویشناک تھی جنہیں ہسپتال میں داخل کر لیا گیا، جبکہ باقی زخمیوں کو مرہم پٹی کے بعد فارغ کر دیا گیا۔ زخمی دہشت گرد کو ایک الگ کمرے میں رکھا گیا تھا۔ اس کی ٹانگ سے آپریشن کے ذریعے گولی نکالی گئی تھی اور وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ کمرے کے سامنے 2 مسلح پولیس والے موجود تھے، جبکہ شجاعت، ASI شاہد اور میڈیکولیکل آفیسر کمرے کے اندر بیٹھے دہشت گرد کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ دہشت گرد کو رات 11:30 بجے ہوش آ سکا تھا اور وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بیان دینے کے قابل ہو سکا تھا۔ اس کا نام کاشف تھا اور وہ ایک مقامی کالج کا 2nd ایئر کا طالب علم تھا۔ وہ کوئی بیان دینے کے بجائے پولیس کو برے نتائج کی دھمکیاں دیتا رہا۔ ASI شاہد نے اسے گرم جوشی دکھانے کی کوشش کی تو شجاعت نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں شاہد، وہ بولا، تم نے دیکھا تھا ان لوگوں نے کس سنگ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے معصوم اور بے گناہ لوگوں پر گولیاں برسائی تھیں۔ خوشیوں میں کھیلتے ہوئے ان معصوم لڑکوں کو خاک و خون میں لٹا دیا تھا۔ ان کی اپنی عمر ابھی پڑھنے اور کھیلنے کودنے کی ہے، لیکن یہ کس مہارت سے آٹومیٹک رائفل چلا رہا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں کو دہشت گردی کی مکمل تربیت دے کر میدان میں اتارا گیا تھا۔ یہ اس طرح زبان نہیں کھولے گا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے ہمیں بھی خاص طریقہ استعمال کرنا پڑے گا، اور وہ طریقہ میں جانتا ہوں۔ اسے آج رات ہسپتال کے اس آرام دہ بستر پر آرام کرنے دو۔ اس کی کہانی کل سنیں گے اطمینان سے۔ وہ تھانے واپس آ گئے۔ ہسپتال کے اس کمرے کے گرد سخت پہرا لگا دیا گیا۔ 2 مسلح کانسٹیبل کمرے کے اندر بھی تعینات کر دیے گئے تھے اور انہیں سختی سے ہدایت کر دی گئی تھی کہ کسی کو اس کمرے کی طرف آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ تھانے میں 1 گھنٹہ گزارنے کے بعد شجاعت گھر پہنچا تو رات کا 1 بجنے والا تھا۔ اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ اس کی بہن سلطانہ اس کے انتظار میں جاگ رہی تھی۔ اس نے بتایا کہ والدہ سائرہ کے گھر رہ گئی ہیں۔ شجاعت علی نے لباس تبدیل کیا۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر تک سلطانہ سے باتیں کرتا رہا اور پھر اپنے کمرے میں آ کر دیر تک بیٹھا ان دہشت گردوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ 9 عمر لڑکے تھے، کالج کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ان کے ہاتھوں سے کتابیں چھین کر رائفلیں تھما دی گئی تھی اور وہ بڑی بے رحمی سے بے گناہ شہریوں کی زندگیوں سے کھیل رہے تھے۔ وہ غیر ملکی نہیں تھے، اسی ملک کے باشندے تھے، اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے اسی زمین کی مٹی سے جنم لیا تھا اور وہ اس سرزمین کی حفاظت کرنے کے بجائے اس کے سینے پر اس کے فرزندوں کا لہو بہا رہے تھے۔ شجاعت اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ سب کچھ وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہے تھے۔ کوئی خفیہ طاقت تھی جو انہیں یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اسے وہ چہرے بے نقاب کرنے تھے جو ان نوجوانوں کو آگ اور خون کا کھیل کھیلنے پر اکسا رہے تھے۔ وہ رات کو اگرچہ دیر سے سویا تھا، لیکن حسب عادت اس کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ سلطانہ اس سے پہلے ہی جاگ چکی تھی۔ راہداری میں قدموں کی آواز سن کر شجاعت علی نے کہا کہ وہ ملازم ہوگا۔ اس نے ملازم کا نام لے کر آواز دی تو چند سیکنڈ بعد ہی دروازہ کھل گیا اور سلطانہ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا۔ ارے بھائی جان، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، رات کو آپ دہشت گردوں کے بارے میں باتیں تو کرتے رہے، لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ آپ لاؤ اخبار مجھے دو اور تم میرے لیے چائے بنا کر لے آؤ۔ شجاعت علی نے کہتے ہوئے اخبار کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ سلطانہ اسے اخبار دے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ شجاعت اخبار دیکھنے لگا۔ پہلے ہی صفحے پر وہ خبر موجود تھی۔ وہ خبر پڑھتا چلا گیا۔ انسپکٹر دلاور نے دہشت گردوں سے مقابلے اور ایک دہشت گرد کی گرفتاری کا سارا کریڈٹ اسی کو دیا تھا اور اس کی جرأت اور بہادری کی بے حد تعریف کی تھی۔ پولیس کے دیگر اعلیٰ افسران نے بھی اس کی تعریف کی تھی۔ اس خبر کے ساتھ دہشت گردوں کے ہاتھوں جاں بحق اور زخمی ہونے والوں اور پولیس کے ہاتھوں ہلاک ہونے والے دہشت گرد کی تصویریں بھی تھیں۔ اس دہشت گرد کی تصویر نہیں تھی جسے زخمی کر کے گرفتار کیا گیا تھا۔ اس کی تصویر نہ ہونے کی وجہ یہ تھی کہ شجاعت علی نے رات کسی اخبار نویس یا فوٹوگرافر کو اس سے ملنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد سلطانہ چائے کے 2 کپ لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ ایک کپ اس نے بیڈ سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا اور دوسرا خود لے کر کرسی پر بیٹھ گئی۔ اخبار کی اطلاع کے مطابق یہ دہشت گرد بالکل 9 عمر لڑکے تھے۔ حیرت ہے اتنی کم عمر میں ان کے یہ کرتوت تک نہ جانے کتنے بے گناہوں کو موت کی نیند سلا چکے ہوں گے۔ سلطانہ نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کم عمر ہونے کے باوجود یہ لوگ نہایت تربیت یافتہ تھے۔ شجاعت نے کہا، اور معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پشت پر کوئی بڑی طاقت ہے۔ جس لڑکے کو گرفتار کیا گیا ہے اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت یا شرمندگی نہیں۔
اس کے برعکس وہ پولیس کو برے نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ وہ کون ہے؟ سلطانہ نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ دہشت گرد، شجاعت نے جواب دیا۔ دہشت گردوں کا کوئی مذہب اور کوئی قومیت نہیں ہوتی، وہ محض دہشت گرد ہوتے ہیں۔ ان کا کام ہنستے بستے گھروں کو اجاڑنا اور دہشت پھیلانا ہوتا ہے۔ کسی کی چیخو پکار ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، کسی کا بہتا ہوا خون ان کے دلوں کو متاثر نہیں کرتا۔ ان کا ضمیر مر چکا ہوتا ہے، یہ بے حس ہوتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں ہوتے۔ لیکن میری ایک بات اور بھی نوٹ کر لو، دیکھنا ان کے کتنے ہمدرد پیدا ہو جائیں گے۔ یہی دہشت گرد جن لوگوں کی زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، وہی انہیں بے گناہ اور پولیس کو ظالم اور ان کا قاتل ثابت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو ہمارا معاشرتی المیہ ہے، سلطانہ نے کہا۔ لوگ اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتے۔ اس نوجوان دہشت گرد کے ماں باپ جب اس کی تصویر دیکھیں گے تو وہ کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ ان کا بیٹا دہشت گرد تھا۔ وہ تو یہی کہیں گے کہ وہ کالج کا طالب علم تھا اور بے گناہ تھا، پولیس نے اسے جعلی مقابلے میں مار دیا۔ وہ لوگ یہ کبھی نہیں سوچیں گے کہ ان کا بیٹا تعلیم حاصل کرنے جاتا تھا یا دہشت گردی کی تربیت۔ آج کل ماں باپ نے جوان اولاد کو جس طرح آزادی دے رکھی ہے، یہ سب اسی کا نتیجہ ہے۔ آج تو تم میری زبان بول رہی ہو، شجاعت نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے تم سے 100% اتفاق ہے۔ آج کل اولاد ماں باپ کے کنٹرول میں نہیں، بلکہ ماں باپ اولاد کے کنٹرول میں ہیں۔ اللہ ہی رحم کرے ایسے ماں باپ پر، سلطانہ کہتے ہوئے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میری بھی یہی دعا ہے، شجاعت نے کہا اور اخبار کی دوسری خبریں دیکھنے لگا۔ 8 بجے شجاعت تیار ہو کر گھر سے نکلا۔ اپنی گاڑی اس نے کل ہی ورکشاپ بھجوا دی تھی۔ اس کی آگے پیچھے کی ونڈ سکرین اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ چکے تھے اور اسے گاڑی جلدی واپس ملنے کی توقع نہیں تھی۔ اس کی رہائش فیڈرل بی ایریا میں تھی۔ وہ گلیوں سے نکل کر مین روڈ پر آ گیا، جہاں کچھ ہی دیر بعد اسے ایک خالی ٹیکسی مل گئی، اور جب وہ تھانے پہنچا تو ٹھیک 9 بج رہے تھے۔ انسپیکٹر دلاور تھانے میں موجود تھا۔ آپ نے میرے ساتھ بڑی زیادتی کی سر، شجاعت نے انسپیکٹر دلاور کا سامنا ہوتے ہی کہا۔ یہ ساری محنت تو آپ کی تھی، ہم نے تو آپ کی رہنمائی میں، آپ کی نگرانی میں کارروائی کی تھی، اور آپ نے اس کا سارا کریڈٹ میرے کھاتے میں ڈال دیا۔ یہ تو زیادتی ہے نا سر، میں نے پریس کو وہی بیان دیا ہے جو دینا چاہیے تھا، انسپیکٹر دلاور نے کہا۔ اگر تم جرت نہ کرتے تو وہ دہشت گرد ہمارے ہاتھ نہ آتا، ہم تو بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ 100% تمہارا کیس ہے۔